السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پارٹ نمبر 5۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم حدیث لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ حدیث بہت مشہور ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ جامع ترمذی کے اندر ہے، حدیث نمبر 2192۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں: ان قرۃ بن ایاس المزنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک شام کے لوگ خراب ہو جائیں، ان میں خرابی پیدا ہو جائے، وہ بگڑ جائیں، تو تمہارے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ یعنی پھر ملک شام کی طرف جانا ایسی حالت میں یا وہاں ٹھہرنا، اس میں خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین، کہ میری امت کا ایک گروہ، میری امت کا ایک گروپ، میری امت کی ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ، جس کی مدد ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہے گی۔ جو ان کی مدد نہیں کرے گا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ کی مدد رہے گی اس جماعت کے ساتھ ہمیشہ، یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے۔ یہ حدیث ہوگی، اس کا ترجمہ ہو گیا۔ یہ حدیث اور بھی ہے حدیث کی دیگر کتابوں میں، مسند امام احمد کے اندر ہے، حدیث نمبر 15596، اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 6، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، جس کے راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں: لا يزال طائفة من امتی ظاہرین حتی یأتیہم امر اللہ وہم ظاہرون۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7311۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ غالب رہے گی، یہاں تک کہ ان کے پاس یا ان کے اوپر قیامت واقع ہو جائے، یا قیامت کے آنے تک، حتی یأتیہم امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ محدثین نے کہا کہ امر سے مراد یہ ہے کہ قیامت آ جائے، یا قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے مسلمان مومنین وفات پا جائیں گے۔ تو قیامت سے پہلے جو ایک ہوا چلے گی، ہوا چلنے کے ساتھ دنیا میں جتنے بھی مسلمان رہیں گے سب وفات پا جائیں گے، کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ اس کے بعد قیامت واقع ہوگی، تو قیامت کافروں پر، مشرکوں پر، گنہگاروں پر واقع ہوگی، اس سے پہلے مسلمان وفات پا جائیں گے۔ تو اس وقت تک یہ جماعت قائم رہے گی حق پر، اور اللہ کے دین کو پھیلاتی رہے گی۔ تو یہ صحیح بخاری کا الفاظ ہو گئے۔ تو اس طرح سے اس معنی کی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، یہاں تک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس معنی کی حدیثیں معنوی حساب سے متواتر درجے کی، متواتر درجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو ان تمام حدیثوں کا جو خلاصہ، جو اہم بات وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا، ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ہمیشہ وہ دین کی دعوت دیتی رہے گی، وہ غالب رہے گی، ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اس جماعت کے ساتھ رہے گی، اور وہ اللہ کے دین کو پھیلاتے رہیں گے۔ یہ ہمیشہ قائم رہے، قیامت تک، ہر زمانے میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ نقصان پہنچانے والا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یا جو لوگ اس کی مدد نہیں کریں گے اس کے باوجود بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی، یعنی ختم نہیں ہو پائے گی وہ جماعت، ہمیشہ یہ جماعت قائم رہے گی اور باقی رہے گی۔ تو اسی جماعت کو، اسی گروہ کو فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، جس کا بیان کل کے درس میں بھی ہوا تھا کہ ایک جماعت صرف جنت میں جائے گی، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو جماعت جو حق پہ ہوگی اسی کو کہتے ہیں فرقہ ناجیہ۔ ناجیہ یعنی جہنم سے نجات پانے والے۔ ایک نام تو یہ ہے فرقہ ناجیہ،
جو جماعت حق پر ہمیشہ رہے گی اس کا نام ہے فرقہ ناجیہ. اور اسی کا دوسرا نام طائفہ منصورہ بھی ہے. طائفہ منصورہ، منصورہ یعنی نصر سے، ایسی جماعت جس کی مدد ہوتی رہے گی ہمیشہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد رہے گی اس کے ساتھ ہمیشہ. تو طائفہ منصورہ، منصورہ یعنی مدد کی جائے گی اس جماعت کی اللہ کی طرف سے. اور اسی کا تیسرا نام اہل السنہ والجماعہ بھی ہے. اہل السنہ اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت اسی کا نام ہے. اور اسی جماعت کا نام سلفی بھی ہے، سلفی. اور اسی کا نام اہل الحدیث بھی ہے، اس کو اہل حدیث، اہل حدیث کہتے ہیں. اور اسی کا نام محمدی بھی ہے. یہ مختلف نام ہیں اسی جماعت کے جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. اب آپ کہیں گے کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ اہل حدیث ہی ہے، یا اہل حدیث کو ہی کہا گیا کہ جماعت حق پر ہمیشہ رہے گی؟ کیا دلیل ہے؟ تو یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات محدثین نے کہی، وہ بھی آج کے نہیں، یا 50 سال کے یا 100 سال کے نہیں، 800 سال پہلے کے، 900 سال پہلے کے، 1000 سال پہلے کے جو محدثین ہیں ان لوگوں نے یہ بات کہی. اب آئیے دلیل دیکھتے ہیں کہ کن محدثین نے، کن بڑے علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث سے مراد اہل حدیث ہیں یا اہل سنت والجماعت ہے. دیکھتے ہیں. نمبر 1 کہ جب امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا تو اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فوراً کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے شیخ یعنی امام بخاری کے شیخ علی بن مدینی نے کہا کہ اس حدیث سے مراد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، صحیح راستے پر رہے گی ایک جماعت، تو اس جماعت سے مراد اصحاب الحدیث ہے. یہ کس نے کہا؟ امام بخاری کے شیخ علی بن مدینی نے کہا. ایک قول یہ. دوسرا قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم. جب ان سے پوچھا گیا کہ اس حدیث سے کون سی جماعت مراد ہے، کون سا فرقہ مراد ہے، تو کہا کہ اگر اس سے مراد اہل حدیث اگر نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ اور کون سی جماعت ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر کوئی جماعت ہے سی مراد تو وہ اہل حدیث ہی ہے. اس کی مصداق یہ قول ان کا امام احمد بن حنبل رحمہ قول فتح الباری کے اندر موجود ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری کے اندر یہ قول نقل کیا ہے. اور تیسرا قول قاضی عیاض نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس سے مراد لیا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے. وَمَن يَعْتَقِدَ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. اور ہر وہ لوگ اس حدیث کے تحت آئیں گے جو اہل حدیث کے مذہب پر ہے، اہل حدیث کے طریقے پر ہے، اہل حدیث کے منہج اور طریقے پر چلنے والے ہیں، وہ تمام لوگ اس حدیث پر فٹ ہوں گے، اس میں مانے جائیں گے. یہ قول تحفۃ الاحوذی کے اندر ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 360 یعنی 360. اسی طرح ایک قول ہے، اقوال بیان کر رہا ہوں علماء کرام کے. قول نمبر 4 امام ابن حبان رحمہ اللہ جو صحیح ابن حبان ہے، حدیث کی کتاب ہے، ان کے رائٹر صحیح ابن حبان کی جو رائٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث سے مراد کون ہے؟ وہ اہل حدیث ہیں. اہل حدیث کی مدد قیامت تک ہوتی رہے گی. یہ بات انہوں نے اپنی صحیح کے اندر کیا ہے. یعنی حدیث کی کتاب ہے صحیح ابن حبان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261. ان کی وفات 345 ہجری میں ہوئی ہے. قول نمبر 5 یعنی 5واں قول بڑے علماء کا، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے، سارے علماء اہل علم جانتے ہیں، جن کی وفات 463 ہجری میں ہوئی ہے. انہوں نے باقاعدہ الگ سے کتاب لکھی ہے شرف اصحاب الحدیث. اصحاب الحدیث یعنی اہل حدیث کی فضیلت، اہمیت اور مقام مرتبے کا بیان. تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ طائفہ منصورہ یہ اہل حدیث ہی ہیں، اس حدیث سے مراد اہل حدیث ہی ہیں. یہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں. آج کتنا چل رہا ہے؟ 4تھی صدی ہجری، یعنی 1000 سال پہلے کے. غور کیجیے. اور قول نمبر 6 عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سب جانتے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں. ان کی وفات 561 ہجری میں ہوئی ہے، یہ بھی بہت پہلے کے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والی جماعت، حق پر رہنے والی جماعت وہ اہل سنت والجماعت ہے. اور انہوں نے پھر ایک دوسرا قول یہ بھی کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت یہ اہل حدیث ہی ہیں.
اہل سنت والجماعت سے مراد اہل حدیث ہی ہیں، یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، لیکن بطور مثال کہ میں نے 6 اقوال آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء کے جو بہت پہلے کے ہیں ان کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے پھر باقی جو جماعت کے لوگ ہیں، فرقہ کے، اس میں بھی تو عالم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں یا غلط کام کر سکتے ہیں؟ لوگ وہ کیسے گمراہ ہے؟ اس کو سمجھ جائیے۔ دیکھیے ایک اور حدیث ہے، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4252، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، کہ میں اپنی امت پر جس بات کا سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں، مجھے جس بات کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ یہ ہے گمراہ کرنے والے علماء سے۔ وہ گمراہ کرنے والے علماء ہیں۔ اللہ اکبر، الائمۃ المضلین، علماء تو ہیں، پڑھ لکھے ہیں، لیکن گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں سے مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے۔ پھر آپ نے آگے کہا، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، کہ ٹھیک ہے گمراہ کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن میری امت کی ایک جماعت ایسی ہوگی ہمیشہ، جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، وہ غالب رہے گی، کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ جماعت قیامت تک رہے گی۔ بعض روایت میں یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے علاوہ سب سے زیادہ ڈر جو مجھے ہے اپنی امت کے لیے وہ ان لوگوں سے ہے، یعنی گمراہ کرنے والے ائمہ سے، گمراہ کرنے والے ائمہ سے، گمراہ کرنے والے علماء سے۔ اللہ اکبر۔ تو محدثین نے، بڑے علماء نے اس کی شرح کی ہے کہ گمراہ کرنے والے ائمہ کون ہیں؟ تو کہا ان سے 2 لوگ مراد ہیں، ایک تو علماء جو باقاعدہ پڑھے لکھے عالم ہیں، امام ہے وہ، اور دوسرے حاکم، حکمراں ملک کے، وہ بادشاہ ہو یا کوئی ہو، جو لوگوں کو گمراہ کرے، لوگوں کو غلط راستے پر لے کے جائے۔ تو ان دونوں قسم کے ائمہ مراد ہیں، حاکم بھی گمراہ کرنے والے، اور اسی طرح عالم بھی، جو ائمہ ہو، علماء ہو، جو حدیث بیان کرنے والے یا قرآن پڑھنے والے ہوں گے دکھانے کے لیے، ورنہ حقیقت میں لوگ گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جو بھی گمراہ فرقے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، آخر اس میں بھی علماء ہوتے ہیں، تو لوگ اسی وجہ سے حق پر نہیں آ پاتے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ بھی داڑھی والے، وہ بھی ٹوپی والے، وہ بھی عالم، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، یہ غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، ان کے پاس بھی کچھ ہوگا؟ نہیں، یہ غلط فہمی آپ کی ہے۔ وہ کیوں غلط بات کہتے ہیں عالم ہو کر کے بھی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی پڑھائی اسی چیز میں ہوئی ہے، انہوں نے پڑھائی ہے غلط جگہ پر، ان کی پڑھائی شروع سے ہی غلط چیز پر ہوئی ہے، ان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، ان کا منہج ہی صحیح نہیں ہے۔ ان کے پاس ہے قرآن کا علم، حدیث کا علم، لیکن صحیح علم نہیں ہے، جو صحیح ہے ساتھ میں مکس ہے، غلط بھی ہے، تو ان کا ماحول غلط رہا، ان کی علم جو ہے، ان کی جو جانکاری ہے، انہوں نے جو فراغت حاصل کی ہے، پڑھائی کی ہے، وہ بدعت کی جگہ پر کی ہے، شرک کی جگہوں پر کی ہے، اس کی تعلیم ہی ویسی ہوئی ہے، تو بڑے ہو کر کے وہ لوگ وہی شرک، بدعت اور گمراہی والی بات کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گمراہ کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن میری جماعت کے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہمیشہ حق پر ہوں گے۔ تو اسی حق والی جو جماعت ہے، جو حق پر ہے، اس کو لازم پکڑیں، سیدھے راستے پر لیں، کبھی بھی دھوکے کی شکار نہ ہو، غلط فہمی کی شکار نہ ہو، اب تحقیق کریں، ریسرچ کریں، تو انشاءاللہ باتیں کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر چلائے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائیں، جو صحیح حق جماعت ہے اس کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کے شرک سے، گمراہی سے، خرافات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کی آنکھوں کو، دلوں کو کھول دے اور صحیح راستے پر چلا۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔